فکر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے عقائد کے اوپر اگر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتے ہیں تو اسی کو آج کے زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو پہچان کے لیے آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو پہلی بات یہ یاد رکھ کر چلے، اہل سنت و جماعت پہ عقائد پر مضبوطی سے قائم رہے۔ کس طرح قائم رہنا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جانیں کہ اگر اہل سنت و جماعت سے اگر ہٹ گئے یا دیوبندیت، وہابیت، غیر مقلد، جماعت اسلامی، ان لوگوں کے گروہ میں اگر چلے گئے نا تو اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ قبر و حشر میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور سنیت پر اگر قائم رہے، دین سلامت رہا، ایمان سلامت رہا، تو اگرچہ جھونپڑے کے اندر مر جاؤ گے، جھونپڑے میں تمہارا انتقال بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بچے چھوٹے سے مکان میں رہیں، ہو سکتا ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تدفین کے وقت کوئی یہ کہے کہ یہ پوری زندگی سنی دیوبندی کرتا رہا، غیر مقلد کا رد کرتا رہا، جماعت اسلامی کا رد کرتا رہا، یہ لوگوں کو بد مذہبوں سے بچاتا رہا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دنیا میں رہا تو جھونپڑے میں رہا، جا رہا ہے تو 2.5 گز زمین کے اندر جا رہا ہے، لیکن یہ پاگل نہیں جانتا ہے کہ عشق رسول کے ساتھ جو 2.5 گز زمین کے اندر جاتا ہے نا، تو وہ 2.5 گز زمین میں وہ سکون ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر اس کے لیے محل بنا دیا جائے نا تب بھی وہ سکون نہیں مل سکتا ہے جو عشق رسول کی سلامتی کی بنیاد پر 2.5 گز زمین کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب عشق سلامت رہے گا تو دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو 2.5 گز زمین کے اندر گیا، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ 2.5 گز زمین کے اندر گیا، لیکن قبر میں جانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ تو یہی کہتا ہے، دنیا والے کچھ بھی کہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیوبندی وہابی سے تعلق رکھنا ہے؟ نہیں بولیے، نہیں رکھنا ہے نا؟ اور اگر گاؤں کا کوئی سیاسی لیڈر اگر کہتا ہے تو اگر ابا کہیں تو نہیں رکھنا ہے نا؟ کیوں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ مخلوق میں کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے آقا کا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق کہ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے، بہت سے لوگ رشتہ داری کی بنیاد پر بد مذہبوں کو گلے لگاتے ہیں، دیوبندی وہابی غیر مقلد سے نرمی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے، عقل مند ہو گئے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جس کو راضی رکھنے کے لیے تم دیوبندی وہابی غیر مقلد کو گلے لگاتے ہو نا، تو کیا وہ تمہاری قبر میں ساتھ آئیں گے؟ ارے بولیے، جب مریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر مر گئے تو تمہاری مصیبت بڑھانے کے لیے جنازے میں آئیں گے۔ مصیبت ہی تو بڑھے گی نا، دیوبندی جنازے میں آئے گا، زیادہ سے زیادہ، یعنی زندہ رہے تب بھی تمہارے لیے مصیبت ہے، اور مر گئے تو تمہارے جنازے میں آئیں گے، وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ان لوگوں سے رشتہ داری نبھانے کے لیے، ان لوگوں سے تعلق کو نبھانے کے لیے آخر تم نے کون سی چیز کو داؤ پر لگایا؟ اپنے ایمان عقیدے کو داؤ پر لگایا؟ کون سی چیز کو داؤ پر لگایا کہ ان سے تعلق نبھانے کے لیے کہ جب تم قبر میں حوالے کر دیے جاؤ گے نا تو نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بھائی آئے گا،
نہ دنیا کے اندر طرح طرح کی باتیں کرنے والے آئیں گے. یہ تمام رشتے دار قبر تک چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن قبر میں جاؤ گے تو عشق رسول اگر سلامت ہے تو تمہاری قبر کو روشن کیا جائے گا، تو وجود مصطفیٰ کی برکتوں سے روشن کیا جائے گا. اگر تمہاری قبر پر نور کی بارش ہوگی تو حضور کے ساتھ تمہارا تعلق سلامت رہا تو اس بنیاد پر ہوگی. اور یقین جانے اگر عشق رسول سلامت رہا تو قبر میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ جس کو امام اہل سنت نے ایک مقام کے اوپر، جس کو حضور تاج الشریعہ نے ایک مقام پر فرمایا نا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ فرماتے ہیں عشق رسول اگر سلامت رہے تو حضور تاج الشریعہ کا فرماتے ہیں کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہو جائے تو یقین جانے ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، میدان محشر بھی کامیاب ہے. اس لیے دوستو بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولیے، کریں گے نا بائیکاٹ؟ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں. جماعت رضائے مصطفیٰ کو ساتھ دیں. کس کو ساتھ دیں؟ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں اور ساتھ دیں. اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ان لوگوں کے قریب جانے میں نقصان کیا ہے. آدمی دنیا کو دیکھ کر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی والا غیر اسلامی ہی ہے، پہچان کے لیے بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی والا اگر ٹیوشن کلاس کرواتا ہے تو اس کے وہاں اپنے بچوں کو کم فیس کے چکر میں، دنیا کی ڈگری کے چکر میں ان کے حوالے کر دیا. کسی اور باطل فرقے کی طرف سے مدد آتی ہے تو مدد لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ تعلق کو جوائنٹ کر لیا. لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ اپنی نسل کو، آپ اپنے بچوں کو اگر دیوبندی وہابی کے قریب اگر کرتے ہیں تو دنیا کی ڈگری یا دنیا کے معاملات سے تو وہ قریب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جتنا زیادہ بد مذہب سے قریب ہوتا ہے یقین جانے اس کی بنیاد پر وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے. آج ہم کم سے کم اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا، تو آج دنیا کا خوف ہمارے دل کے اندر کتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا خوف اتنا زیادہ کہ گاؤں کے اندر ایک سیاسی لیڈر ہے، اگر پاورفل ہے تو جان کی محبت اتنی زیادہ، گھر والوں کی عزت کی حفاظت کی فکر اتنی زیادہ، اپنی ملکت کی حفاظت کی فکر اتنی زیادہ کہ اس کے ساتھ آنکھ ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں تیار نہیں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے گا تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، تمہارا خاندان خطرے میں پڑ جائے گا. اے مسلمانوں سنیو، ذرا سوچو کہ ان لوگوں کو دیکھ کر جب تمہارے دل کے اندر اتنا زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے تو کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جس جگہ پر جان خطرے میں پڑے، جس جگہ پر کاروبار خطرے میں پڑے، جس جگہ پر تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے وہاں پر اتنا زیادہ ڈر پایا جاتا ہے، تو کیا کبھی ایمان خطرے میں پڑ جائے تو وہ خوف تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے؟ تمہارا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے تو کیا وہ خوف تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ جتنے بھی دنیا میں طاقتور ہے، چاہے تمہارے اوپر حملہ کریں، چاہے تمہارے اوپر اٹیک کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے حملے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تمہاری جان جا سکتی ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیوبندی سے قریب کر دیا، وہابی غیر مقلد سے قریب کر دیا، اپنی نسل کو ٹیوشن کے نام کے اوپر قریب کر دیا، تو یقین جانے ایک تلوار سے جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ایک ریولور سے جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پورا شہر مارنے کے لیے جمع ہو جائے اس سے جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ خطرہ دیوبندی غیر مقلد کے وہاں ٹیوشن میں بھیجنے سے ہوا کرتا ہے. اور اس خطرے سے آگاہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے. آج
کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند ہو جائے، کوئی کتنا بھی بڑا چالاک ہوشیار ہو جائے، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر ہماری فکر کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں پایا جاتا ہے تو ہمارے آقا نے ہم کو کیا تعلیم عطا فرمائی؟ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کرتے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈالتے۔ اب ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے قریب اگر ہو گئے تو گمراہیت کا ذریعہ ہے، فتنے میں پڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر غدار رسول کی صحبت میں اگر بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تمہاری اولاد یہ غدار پیدا ہو جائے، تمہاری اولاد یہ گستاخ ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر دیوبندی وہابی کی صحبت کے اندر چلا گیا اور معاذ اللہ تمہارا بچہ یا تو دیوبندی بن گیا یا جماعت غیر اسلامی میں چلا گیا یا غیر مقلد بن گیا، اور غیر مقلد بننے کے بعد یا دیوبندی وہابی بننے کے بعد اگر اس نے 25 کروڑ کا محل بھی بنا لیا، اگر 200 سال وہ زندہ بھی رہا تو آپ مجھے بتائیں 200 سال کی زندگی کیا اس کو قبر میں راحت دے سکتی ہے؟ کروڑ روپیہ جمع کرنا کیا اس کو قبر میں راحت دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، محبت رسول ختم ہو جائے گی اور معاذ اللہ وہ گستاخ رسول بن جائے گا، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ کسی کے تلوار کے وار سے زیادہ جان جا سکتی ہے، لیکن دیوبندی وہابی کی قربت سے تمہارا ایمان جا سکتا ہے، تمہارا عقیدہ جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک تلوار کا خوف جتنا زیادہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ خوف تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیوبندی تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے، کوئی غیر مقلد تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ اسی لیے تو ہم کو تاجدار اہل سنت شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی درس دیا کہ دشمن جہاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جہاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ اور ہمارے تاج الشریعہ نے ہم کو یہ بتایا کہ حالات کیسے بھی ہو، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا، لوگ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا تو میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا فرمایا؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یعنی آپ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ کس سے مسافہ کرنا ہے، مسافہ کرتے وقت سوچو کہ تیرے مسافے سے ہمارے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر کسی کو گلے ملتے ہو، گلے ملنے سے پہلے سوچو کہ گلے ملنے سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ کسی کے وہاں کھاتے ہو، کسی کو کھلاتے ہو، کسی کے سامنے مسکراتے ہو، کسی سے چہرہ بگاڑتے ہو، تمام چیزوں میں دیکھو تو یہ دیکھو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو دنیا والے ناراض ہو جائے ہم کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا اور حضور تاج الشریعہ نے یہی بتایا کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کرنا ہے؟ بد مذہبوں سے تعلق رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، بائیکاٹ کریں گے نا دیوبندی وہابی کا۔ کتنے لوگ بائیکاٹ کریں گے؟ سب بائیکاٹ کریں گے۔ اگر ابا نے پریشر کیا کہ نہیں بیٹا اب تو ملنا ہی پڑے گا تو باپ کی سنیں گے؟ ہاں باپ ہو ماں ہو کوئی بھی ہو، ہاں ہم کو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا طریقہ عطا فرمایا؟ کیا سرکار سیدنا صدیق اکبر دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ دور پاک سیدنا مولانا محمد معدنی والکرم
وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے ماحول میں بہت سے لوگ بائیکاٹ کا تصور نہیں سمجھ پاتے ہیں، یعنی بائیکاٹ کرنا دین کی حفاظت کے لیے یہ حقیقت میں علاج ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فاروق اعظم کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سنا ہے نا سب نے؟ فاروق اعظم کون ہے؟ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم۔ اور فاروق اعظم کا طریقہ کیا تھا؟ فاروق اعظم کا طریقہ کیا تھا؟ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو غور سے سنیں اور یاد بھی کر لیں۔ اور یہ بات ایسی ہے نا کہ بڑے سے بڑا بھی آئے گا اس کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ ہم کو تو صرف اتنا کہنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو کیا فاروق اعظم نے کیا وہ غلط اور تو کہے گا وہ صحیح معذرت؟ تیری سنیں، فاروق اعظم کی نہ سنیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے میں زبیر نام کا ایک شخص تھا جو آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرتا تھا۔ کس کے بارے میں؟ آیت متشابہات کے بارے میں۔ ید اللہ، وجہ اللہ، حامیم عین سین کاف، الف لام میم، آیتوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا تھا۔ اب اس کے اوپر بد مذہب ہونے کا شبہ تھا۔ فاروق اعظم نے سزا دی، توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد کس کے بعد؟ آج تو بہت سی جگہ پر ایسا شروع ہو گیا کہ بھائی لڑکا آیا بارات لے کر، بولے کہ دیوبندی ہے، امام صاحب توبہ کروا لیں۔ کیا کروا لیں؟ 5 منٹ میں توبہ، 10 منٹ میں نکاح۔ یہ کس نے طریقہ بتایا بھائی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کروانے والے جو مولوی کہلاتے ہیں نا، تو لبادہ مولوی کا ہوتا ہے، حقیقت میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ لبادہ مولوی کا ہوتا ہے، حقیقت میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے نا، جو عالم ہوتا ہے وہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور صرف متولی کو راضی کرنا ہے، پبلک کو راضی کرنا ہے، اور تم کو ہی دیکھ کر یا تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی بولنا ہے۔ یہ علماء حق کا کام نہیں ہوتا ہے۔ علماء حق کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس ملا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کیا ہوتا ہے، یہ فاروق اعظم کی بات یاد رکھ کر چلے کہ آج یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا آیا، بولے کہ امام صاحب ہم کو پتہ نہیں تھا لیکن یہ دیوبندی ہے، آپ توبہ کروا دیں، یہ لڑکی دیوبندی ہے، توبہ کروا دیں۔ تو توبہ کروائی، کلمہ پڑھوایا۔ تو کلمہ تو دیوبندی نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ کیا کلمہ دیوبندی نہیں پڑھتے ہیں؟ توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ تو کروائیں گے، لیکن تیرا باپ اگر اشرف علی کا فالوورس ہے، اس کے عقیدے کو جاننے کے بعد بھی اسے مسلمان جانتا ہے، تو تیرا باپ بھی کافر ہے۔ بول، تیرے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرے گا، تیرے باپ کی نماز جنازہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا کام کر لیا جاتا ہے۔ اب فاروق اعظم کا فیصلہ دیکھیں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم نے توبہ کروائی، سزا دی، اور سزا دینے کے بعد کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خط لکھا کہ صبح کے بارے میں ایسے ایسے معاملات تھے، شک پایا جاتا ہے، یقین نہیں، شک پایا جاتا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو حکم دو کہ صبح کا بائیکاٹ کریں۔ کیا کریں؟ صبح کا بائیکاٹ کریں۔ اب اصل بات میری سمجھیں کہ جس زمانے میں بائیکاٹ کا حکم دیا گیا نا، وہ بہتر زمانہ، کون سا زمانہ؟ بہتر۔ سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ساتھ والا، اس کے بعد اس کے ساتھ والا۔ اب فاروق اعظم کا زمانہ یہ بہتر زمانہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بہتر زمانہ فرمایا۔ اب وہ بہتر زمانے میں بد مذہبی کا اگر شبہ ہوتا ہے تو بائیکاٹ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ بائیکاٹ کرنے والے کون؟ یا تو صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یا تو صحابہ ہوں گے یا تبع تابعین ہوں گے، تابعین ہوں گے یا تبع تابعین ہوں گے۔ اب
اب اتنی فضیلت والے لوگوں کو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے، اور آج کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کا کورس کر لیا اور کہتے ہیں ہم دیوبندی میں جا کر تبلیغ کریں گے. 6 مہینے بیٹھ کے بولے کہ دیوبندی میں جا کر ہم تبلیغ کریں گے، اور معاذ اللہ مسافہ بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیسے عمل کیا گیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 100 مسلمان اگر ایک جگہ پر جمع ہو اور صبح ان 100 کے درمیان آئے نا، تو فوراً 100 کے 100 مسلمان اٹھ کر اپنے گھر کو چلے جائیں. 100 کے 100 مسلمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ایسے بھی نہیں کہ صبح کھایا کہ نہیں، پیا کہ نہیں، چائے وائی پیے گا، کچھ نہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس کی توبہ کا اثر ظاہر ہوا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر کی کہ صبح کا معاملہ اب ٹھیک ہو چکا ہے. اب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صبح کے ساتھ مسلمانوں کو تعلق رکھنے کی اجازت دی جائے. اب یہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی جو ہے نا، تو اسی سختی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. پہچان کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سختی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور جہاں پر امام احمد رضا نے جس سے تعلق ختم کرنے کے لیے کہا نا، تو وہاں پر بھی آپ کو فاروق سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اندر صحابہ کرام کا فیضان نظر آئے گا کہ امام احمد رضا نے اگر بد مذہبوں کو سے دور رہنے کے لیے کہا تو صحابہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کر کے ان کی تعلیمات کو اپنی کتابوں میں جمع کر کے ہم کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا عمل یہی تھا. اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو مسلک رضا یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اب آپ سوچیں کہ بہتر زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی جماعتیں ہیں، اور فاروق اعظم یہ بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں، تو آج آپ کے یاول میں کون ایسا پایا جاتا ہے بھائی؟ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ ان کے قدم سے لگنے والی راوے نہیں، تو ان کے قدم سے لگنے والی مٹی بھی اگر مل جائے نا، قسم خدا کی ہم گنہگاروں کی قبر میں رکھنے کے لیے، تو صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ ان کے قدم سے لگنے والی مٹی ہماری قبر میں اگر شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کی برکتوں سے قبر کو روشنی عطا فرماتا ہے. لیکن ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی فکر، ایمان کی حفاظت کا خیال، جب خیر القرون میں بہتر زمانے میں اتنی احتیاطیں تھیں، تو تم تو قیامت کے قریب آ چکے ہو، اور قیامت کے قریب جی کر بھی یہ کہو کہ نہیں سب سے مسکرائیں گے، سب سے محبت کریں گے. تو ایسا ہوگا کہ سب سے محبت کرنے جاؤ گے نا تو میدان محشر میں کوئی محبت کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ امام اہل سنت نے، ہمارے سب بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اور ہمارے دین کی حفاظت کے معاملے میں کوئی بھی اگر رکاوٹ بنتا ہے تو کسی کی بھی ہم نہیں سنیں گے. دیوبندی وہابی کا ذبیحہ ناجائز و حرام ہے، دیوبندی وہابی کے ساتھ نکاح یہ زنا ہے، اس سے اور پیدا ہونے والے اولاد یہ حرام کی اولاد ہے. یہ تمام چیزیں علماء بتاتے ہیں، اس کو بتانے میں کوئی گھنٹوں کا وقت نہیں چاہیے. یہ تمام چیزیں علماء مختصر میں اتنا یاد رکھیں کہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، جماعت غیر اسلامی، یہ وہ منحوس لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو چلنے کی کوشش کرے گا تو یقین جانیں ہزاروں خطرے پائے جاتے ہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کس کس کو چھوڑ دیں، لوگ کہتے ہیں کس کس کو چھوڑ دیں. ارے ایمان کی اہمیت کو جانو تو صحیح، عقیدے کی اہمیت کو جانو تو صحیح. ایمان کی اہمیت یہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے کر پہاڑوں پہ چلی جائیں گی. سنا ہے نا؟
ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، یعنی بکری کا دودھ پئیں گے، گزر بسر کریں گے۔ اب کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے، ایمان یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ چچا کو چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، ہاں ابا دیوبندی ہو گیا تو کہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، یہ سوچتے ہو۔ ارے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارے ایمان کے لیے ملک میں خطرہ ہونا، اس ملک کو چھوڑو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ کہ یہ تعلیم دی گئی کہ اگر شہر میں ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے تو شہر کو چھوڑ دے، ایمان کو بچا لے۔ محلے میں خطرہ پیدا ہو جائے، محلے کو چھوڑ دے، ایمان کو بچا لے۔ رشتہ دار میں خطرہ پیدا ہو جائے، رشتہ دار کو چھوڑ ایمان کو بچا۔ یہاں تک کہ روٹی اور چاول کو کھانے میں بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا تو اسے چھوڑ دے، اپنے ایمان کو بچا لے۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر، جسے آپ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کہیں بھی مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔